جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ سلیب کس طرح سے زمانہ قدیم میں اذیت اور موت کی علامت سے شروع ہو کر بالآخر کس طرح سے ابدی زندگی اور نجات کی خوشخبری کی علامت بنی۔ تو آئیے چلتے ہیں اس سفر پر جو کہ سلیب کا سفر ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ مختلف زمانوں میں کس طرح سے سلیب کا کیا مقام تھا اور بالآخر کس طرح سے وہ مسیحیت کی ایک خوبصورت اور ابدی زندگی کی ایک بہت بڑی علامت بن کر آج پوری دنیا میں راج کر رہی ہے۔ تو کسی مجرم یا ملزم کو سلیب دینے یا مصلوب ہونے کا سب سے پہلے دستور قدیم بابلی سلطنت میں یعنی بیبلونین امپائر میں شروع ہوا۔ زمانہ قدیم میں سلیب دینے کے دو طریقے رائج تھے۔ پہلا، جس میں مجرم یا ملزم کو ٹی شیپ کی سلیب پر لٹکایا جاتا تھا، اور دوسرا اس سے بھی زیادہ بھیانک اور تکلیف دہ عمل انگلش کے لیٹر جی کی شیپ یا شکنجہ نما سلیب پر مجرم کو جکڑ کر اسے سزائے موت دی جاتی تھی۔ رومی سلطنت نے سلیب دینے کی سزا کو بہت زیادہ عام کر دیا تھا، اور خاص طور پر وہ ہر مجرم جو ان کی حکومت کے خلاف کسی طرح سے بھی خطرہ یا بغاوت کرنے کا باعث بن سکتا تھا، اس کے لیے وہ یقیناً سلیب کی سزا ہی مقرر کرتے تاکہ دوسروں کے لیے یہ ایک نشان عبرت بن سکے۔ عام طور پر سلیب دیے جانے والے شخص کو سر عام مصلوب کیا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں اور اس سے سبق سیکھیں کہ وہ رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کا کبھی تصور بھی اپنے دل میں نہ لائیں۔ اس کے علاوہ وہ ملزم یا مجرم جو بھاگ جاتے یا فرار ہوتے یا قید سے بھاگنے کی کوشش کرتے، یا وہ سپاہی جو جنگ سے بھاگنے کی کوشش کرتے یا میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اپنی جانوں کو بچا سکیں، انہیں جب پکڑ لیا جاتا تو انہیں بھی سر عام سزائے موت سلیب کے ذریعے ہی دی جاتی۔ عام طور پر مجرم کو یا ملزم کو جسے سلیب دی جاتی اپنی سلیب خود اٹھانا پڑتی۔ سلیب پر موت چند گھنٹوں یا چند دنوں میں واقع ہو جاتی۔ مصلوب ہونے والا شخص یہی دعا کرتا کہ اس کی جان جلد سے جلد نکلے اور وہ سلیب کے کرب اور اذیت سے چھٹکارا حاصل کر پائے۔ تاریخ میں کروسیفکشن کی سب سے بڑی مثال یعنی میس کروسیفکشن، جس میں بہت سارے لوگوں کو ایک وقت میں سلیب دیا گیا، یہ وہ واقعہ ہے جب رومی سلطنت کے خلاف غلاموں نے بغاوت کی، اور غلاموں کا سرغنہ یا سردار جو تھا وہ اسپارٹکس تھا، اور اس کے ساتھیوں سمیت اسپارٹکس کو اور اس کے 6000 ساتھیوں کو ایک ہی وقت میں تیسری صدی میں رومن امپائر کے خلاف بغاوت کے جرم میں مصلوب کیا گیا۔ تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی مثال ملتی ہے جس میں 6000 لوگوں کو ایک ہی وقت میں سلیب دیا گیا۔ 6000 آدمیوں کو بیک وقت سلیب دینے کا یہ حکم رومی شہنشاہ مارکس لائسینیس نے جاری کیا تھا۔ مصلوب ہونے والے شخص کو برہنہ کر کے ہاتھ پاؤں میں 5 سے 7 انچ لمبے کیل ٹھونکے جاتے۔ مجرم کا سر قلم کر کے فوری طور پر قصہ تمام کرنے کی بجائے رومی مجرم کو مصلوب ہونے کی سزا اس لیے بھی دیتے تاکہ موت مجرم کے لیے ایک نہایت ہی سلو اور اذیت ناک عمل بن جائے، نیز یہ کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ نشان عبرت ثابت ہو تاکہ کوئی بھی کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ وہ رومی حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سلیب کے صرف کراس بار کا وزن تقریباً 45 kg کا ہوتا، اور پوری سلیب کا وزن تقریباً 120 kg ہوتا۔ رومی تاریخ نویس ٹیکیٹس لکھتے ہیں کہ سلیب اکثر کسی ٹیلے یا اونچی جگہ پر دی جاتی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بھیانک منظر کو دیکھ سکیں۔
مصلوب ہونے والے کو ایک خصوصی مے پلائی جاتی تاکہ اسے کم سے کم درد محسوس ہو۔ زمانہ قدیم کے مشہور یہودی تاریخ نویس جوسیفس فلیویس اور سینیکا دی ینگر لکھتے ہیں کہ امپیلمنٹ مصلوب کرنے کا سب سے زیادہ اذیت ناک میتھڈ تھا، اور وہ اس قدر اذیت ناک میتھڈ تھا کہ میں اس کی یہاں تفصیل بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ سلیپ پر موت چند گھنٹوں میں یا 1-2 دنوں میں واقع ہو جاتی۔ زیادہ سے زیادہ مجرم سلیپ پر 3 دن ہی نکال پاتے، اور اکثر مجرم تو 1-2 دن میں اور کچھ تو چند گھنٹوں میں ہی موت کو گلے لگا لیتے۔ گو کہ رومیوں سے پہلے کی سپر پاورز یعنی یونانی سلیب دینے کے عمل کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے، لیکن یونانی تاریخ کے ہسٹورین ہیروڈوٹس بیان کرتے ہیں کہ 479 BC میں یونانیوں نے ایک فارسی جنرل کو سلیب دیا تھا۔ سکندر اعظم نے بھی ایک بڑے جنگی مارکے کے بعد 2000 سے زیادہ دشمن جنگی قیدیوں کو سلیب دینے کا حکم دیا تھا۔ تاہم تاریخ زمانہ میں مصلوبیت کا سب سے بڑا واقعہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، رومن ہسٹری میں ہوا جب اسپارٹکس کو اس کے 6000 ساتھیوں کے سمیت سلیب دیا گیا۔ 70 AD میں یہودیوں کو بھی رومیوں کے خلاف بغاوت کے جرم میں میس کروسیفکشن کا عذاب جھیلنا پڑا تھا، اور تب 2000 یہودیوں کو ایک ہی وقت میں سلیب دیا گیا تھا۔ رومی سلیب دینے کی کل عمل کی نگرانی ایک سینچورین یعنی ایک صوبے دار کے حوالے کرتے 100 سپاہیوں کے اوپر مقرر کیا جاتا، اور وہ 100 سپاہی اس صوبے دار کے ساتھ کسی بھی مجرم کو سلیب دینے، ایک سے زیادہ مجرموں کو بھی سلیب دینے کے سارے عمل کی یہ نگرانی کرتے، اور صوبے دار ان کی سپرویژن کرتا۔ خدا یسوع مسیح کو جب سلیب دی گئی تو تب بھی ہم انجیل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایک صوبے دار ہی پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ عام طور پر سلیب کی تصاویر یا پتھر یا لکڑی کی بنی سلیبوں پر جو گھروں میں یا گرجوں میں چرچز میں دیکھی جا سکتی ہیں، ان کے اوپر انگلش کے 4 حروف یعنی INRI لکھے نظر آتے ہیں۔ رومی مصلوب ہونے والے ملزم یا مجرم کی سلیب کے اوپر ایک تختی آویزہ کرتے جس پہ اس مجرم یا ملزم کا نام لکھا ہوتا، اور وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا اس کا ذکر یا اس کا نام بھی اس کے اوپر لکھا جاتا۔ خدا یسوع مسیح کی سلیب پر INRI یعنی لاطینی کے 4 الفاظ کی ایبریویشن یا مخفف کے معنی ہیں کنگ آف دا جوز، یعنی I سے آئسس جو کہ جیزس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، N سے نیزرینس یعنی کہ نیزرین ناصری، اور R سے ریکس یعنی کہ لاطینی زبان میں جس کا مطلب ہے بادشاہ، اور آئیڈورم یعنی کہ یہودی قوم۔ INRI کا مطلب بنتا ہے جیزس آف نیزریت دا کنگ آف جوز، یعنی ناصرت کا یسوع یہودیوں کا بادشاہ۔ تاہم رومی قانون کے تحت یسوع کو مجرم نہ پایا گیا، جیسا کہ ہم انجیل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ پلاطس نے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ رومی حکمرانوں نے صرف یہودیوں کی ضد پوری کرنے کے لیے یسوع کو صلیب دینے کے لیے ان کے سپرد کر دیا تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ شہر میں مزید گڑبڑ یا ہنگامہ نہ ہو یا بلوا نہ ہو۔ گو کہ یہودی پلاطس اور ہیرودیس کے سامنے یسوع پر رومن امپائر کے خلاف بغاوت کا کیس نہ بنا سکے اور خداوند یسوع پر کفر کا الزام لگایا، حالانکہ کفر یعنی خدا کے خلاف بلاسفیمی کی سزا توریت کے مطابق سنسار کیے جانے کی تھی، لیکن وہ ایسا اس لیے نہ کر پائے کہ کہیں رومی حکومت کے قانون کے شکنجے میں نہ آ جائیں۔ یسوع کے ساتھ مصلوب ہونے والے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2 ڈاکو تھے، لیکن تحقیق کرنے والے ہسٹورین اس سے ایگری نہیں کرتے، اور نہ ہی بائبل میں اس کا کوئی کلیئر ریفرنس ملتا ہے۔ تو یہ 2 ڈاکو نہ تھے بلکہ 2 مجرم تھے، اور ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے مجرم تھے۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر تقریباً 6 گھنٹے رہے،
یعنی صبح 9 بجے سے دوپہر تقریباً 3 بجے کے قریب تک۔ لفظ کروسیفکس کا مطلب ہے کراس کے اوپر فکس کیا ہوا یا جکڑا ہوا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں صلیب کے سفر کے ایک نئے پڑاؤ کی طرف کہ صلیب کا سفر آگے ماڈرن ٹائمز میں کہاں پہنچا اور کیسے پہنچا۔ تاریخ زمانہ میں کسی بھی ملک کا سب سے پہلا بننے والا پرچم ڈنمارک کا پرچم ہے، یعنی کہ سب سے پہلا پرچم جس ملک نے یا جس قوم نے اپنے لیے تیار کیا وہ قوم یا وہ ملک ڈنمارک ہے، اور ڈنمارک کے پرچم پر ایک صلیب کا نشان ہے، یعنی کہ دنیا کی کسی بھی ملک کا پہلا پرچم جو بنا اس پر صلیب کا نشان تھا اور آج تک ہے، اور وہ پرچم ہے ڈنمارک کا۔ ڈنمارک نے اپنے لیے یہ پرچم 13ویں صدی میں اپنایا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں کم و بیش 26 ممالک ایسے ہیں جن کے پرچموں پر صلیب کا نشان ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا طبی فلاحی ادارہ یعنی ریڈ کراس 1863 میں جنیوا سوئٹزرلینڈ میں قائم ہوا۔ تب سے یہ دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کا سمبل بھی ریڈ کراس یعنی سرخ صلیب ہی ہے۔ صلیب کی بہت سی شیپس ہیں، لیکن سب سے زیادہ عام لیٹن کراس ہے۔ صلیب کی مسیحیت کے ساتھ شناخت 2 صدی عیسوی میں قائم ہو چکی تھی۔ آج تقریباً 2 بلین سے زیادہ لوگ صلیب سے اپنی مسیحی شناخت ظاہر کرتے ہیں۔ عام طور پر نیک ٹائی، جیسے میں نے یہ نیک ٹائی پہنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی شیپ پہلے ایک مچھلی سے ملتی تھی، اور مچھلی مسیحیوں کا جو شروع میں مسیحی تھے ایک خفیہ سمبل تھا، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد مچھلیاں پکڑنے والے تھے۔ اس لیے جب خفیہ طور پر ایک مسیحی دوسرے مسیحی سے ملتا تو وہ اسے مچھلی کا نشان بنا کر یا اشارے سے مچھلی کا نشان بنا کر اس پر یہ ظاہر کرتا کہ وہ بھی مسیحی ایماندار ہے۔ بعد میں یہی مچھلی کا نشان ڈیولپ ہوتے ہوئے ایک ڈریس کوڈ بن گیا، ڈریس کا حصہ بن گیا، جسے ہم نیک ٹائی کہتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں صلیب کو باقاعدہ طور پر عالمی سطح پر مسیحیت کے آفیشیل سمبل کے طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا۔ صلیب کی بہت سی شیپس ہیں اور بہت سی قسمیں ہیں۔ یونانی یا گریک کراس کی چاروں لائنیں برابر لمبائی اور چوڑائی کی ہوتی ہیں۔ روس میں مذہبی عمارتوں، چرچز اور دیگر مذہبی نوعیت کی عمارتوں پر جو صلیب آویزاں ہوتی ہے اسے بوٹانی کراس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ اینڈروز کراس ہے جو ایکس شیپ کی ہے، اور یورپ میں اکثر ممالک کے اور اداروں کے پرچم پر یہ ایکس شیپ دیکھی جا سکتی ہے۔ ایمپرر کانسٹنٹین نے جب مسیحیت کو قبول کیا تو کہا جاتا ہے کہ ایمپرر کانسٹنٹین نے خواب میں ایک فگر دیکھا جو پی اور ایکس سے مشابہ تھا، اور اس کے اندر ایک صلیب کا نشان بنتا دکھائی دیتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ کانسٹنٹین نے دعویٰ کیا تھا کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اگلے روز جو ان کی ایک بہت اہم جنگ تھی اس پہ جانے کے لیے خدا کی طرف سے انہیں میسج ملا کہ وہ یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن اس وقت کانسٹنٹین مسیحی نہ تھے بلکہ بت پرست رومی تھے۔ لیکن یہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اپنی اس اہم جنگ میں فتح یاب بھی ہوئے، اور جو انہوں نے سمبل دیکھا تھا جسے عام طور پہ کائرو کہا جاتا ہے، اور اکثر کیتھولک چرچز یا قدیم چرچز کے اوپر یہ کندہ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ جنگ پہ گئے تو انہوں نے یہی سمبل اپنے فوجیوں سے کہا کہ وہ اپنی شیلڈز پر یعنی ڈھالوں کے اوپر بنا لیں، اور انہیں اس جنگ میں فتح ملی۔ اس کے بعد یہ سمبل یعنی کائرو ان کے اور پورے امپائر کا ایک بہت اہم سمبل بن گیا۔ یہاں ایک اور بات مینشن کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ قانون کے مطابق رومی لوگوں کو، رومی سٹیزنز کو، رومن سٹیزن کو صلیب نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ صلیب دینے کے عمل کو نہایت ہی اذیت ناک اور باعث رسوائی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے رومنز یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے بڑے سے بڑے ملزم یا مجرم کو بھی صلیب دی جائے۔ صلیب کو ٹرینٹی یعنی تثلیث کی علامت بھی سمجھا یا مانا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کراس 150 میٹر اونچی ہے۔ دنیا کی 22ویں جس کی اونچائی 42.7 میٹر ہے،
یعنی 140 فٹ سے کچھ زیادہ بڑی اور بلند ترین سلیب پاکستان کے شہر کراچی میں ہے۔ یہ ایشیا کی بھی سب سے بڑی کراس ہے۔ سلیب جو زمانہ قدیم میں اذیت اور موت کی علامت تھی، جب خداوند یسوع المسیح کے مقدس خون میں رنگی گئی تو دنیا بھر کے لیے نجات کا سامان اور گناہوں کی معافی کا پیغام اور ابدی زندگی کی خوشخبری کی علامت بن گئی۔ پہلا کرنتھیوں 1:18 کے ساتھ اس پریزنٹیشن کو میں ختم کروں گا۔ پولس رسول لکھتے ہیں، کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت۔ God bless you all. Thank you for watching انجیلی میڈیا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے انجیلی میڈیا۔ ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح کے معلوماتی پروگرام پیش کرتے رہیں گے۔ God bless you all. Thank you.